یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحمدہ تعالی آج حفاظ کرام نے 15 پارے مکمل کر لیے. الحمدللہ نصف قرآن ہم نے آج مکمل کر لیا. سورہ بنی اسرائیل پوری اور پھر اس کے بعد سورہ کہف کا اکثر حصہ آج ہم نے تلاوت کر لیا. سورہ بنی اسرائیل کی جو سب سے پہلی آیت ہے جسے آیت معراج کہا جاتا ہے، آیت اسراء کہا جاتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ ہے. حضور کے سفر معراج کے تذکرے کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سفر معراج کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں. حضور کے سفر معراج کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک، اور تیسرا مرحلہ آسمان دنیا سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر چوتھا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لامکان تک. یہ جو پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اگر کوئی اس سفر معراج کا انکار کرتا ہے، سفر معراج کے اس حصے کا انکار کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہیں گئے، تو پھر وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ نکل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک کی آیت کا انکار ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندے یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، اور مسجد اقصی کے ارد گرد جو نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا. آگے جب آپ بڑھتے ہیں تو ایک بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی اہم آیت ہمیں اس میں پڑھنے کو ملتی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرما لیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا اياه کہ تم اسی کی پرستش کرو گے، اسی کی پوجا کرو گے، اسی کی عبادت کرو گے، اسی کی بندگی کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تم عبادت نہیں کر سکتے. اب ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کے بعد ایک مسلمان پر کن لوگوں کے سب سے زیادہ حقوق ہیں، سب سے زیادہ حقوق کن لوگوں کے اہم ہیں؟ قرآن فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایمان کے بعد اللہ اور اس کی رسول کی ذات پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن پاک میں کئی جگہوں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. لیکن یہ آیت اس لیے خاص ہے کہ یہاں پر تھوڑی اور تفصیل ہے. یہاں پر والدین کے بڑھاپے کو ذکر کیا گیا ہے کہ نارمل سچویشن میں جب ماں باپ تندرست ہوں اس وقت ان کو تمہارے کیئر کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود ہی جو ہے اپنا دیکھ بھال کر لیتے ہیں. لیکن جس وقت وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں اس وقت تمہارے اوپر جو ہے اور زیادہ یہ بات اہم ہو جاتی ہے کہ تم ان کی طرف لک آفٹر کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں،
بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اور بڑھاپے کو پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد کچھ ایک چیزیں بوڑھے لوگ جو ہے ایسے کرتے ہیں جو عام لوگ جو ہے اسے پسند نہیں کرتے. ہوتا ہے بڑھاپے کی جو بیماری ہوتی ہے یا اس وقت کی جو کمزوری ہوتی ہے، بسا اوقات جو ہے لوگ اپنے بستر میں پیشاب کر لیتے ہیں، پاخانہ وہیں پر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کئی طرح کی بیماریاں بڑھاپے کی وجہ سے سب کو لاحق ہوتی ہیں، سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. اگر بڑھاپا کسی کو دیکھنا ہے تو بڑھاپے کی جو کیا کہتے ہیں کمیاں ہیں، بڑھاپے کی جو خرابیاں ہیں، ان سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی ایسی سچویشن میں جب کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور کسی وجہ سے تمہیں ایسا لگے کہ مطلب اب ٹو مچ ہو رہا ہے، ایسے وقت میں بھی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہنا. اللہ، اف تک نہ کہنا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس اف نہ کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ کسی کے بوڑھے باپ ہیں اور مطلب بہت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے بستر پر ہی انہوں نے جو ہے پیخانہ کر لیا. اب یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پاک صاف کرنا، وہ ساری غلاظت کو جو ہے دور کرنا. علماء فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب کہ پیخانے کی بدبو آ رہی ہو، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ہم منہ پر کپڑا باندھیں. یعنی منہ پر کپڑا باندھ کر اس غلاظت کو دور کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ماں باپ پر یہ چیز کہیں گرا نہ گزرے کہ دیکھو میرا بیٹا مجھے ناپسند کر رہا ہے، میرے بیٹے کے اوپر جو ہے میں گویا ایک بوجھ بن رہا ہوں. یہ کیفیت ان کے دل میں نہ آنے پائے. اسی لیے اگرچہ کتنی ہی بدبو تمہیں برداشت کرنی پڑے، اپنے منہ پر کپڑا باندھے بغیر جو ہے ان کی صفائی کا اہتمام کرو. اللہ، ان کی صفائی کا اہتمام کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں نہ جھڑکو. جس طرح بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ایک سوال کئی مرتبہ کرتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، ایک چیز کو کئی مرتبہ پوچھتا رہتا ہے. یہی حالت جو ہے بڑھاپے میں واپس پلٹ آتی ہے. بسا اوقات جو ہے بوڑھے جو ہیں وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. آج بتائے، کل آپ جا کے بیٹھیں گے، کل پھر جو ہے وہی بات وہ بیان کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر رہے ہیں، ان کی ذہنی حالت ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ چیز ان کو بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے. اگرچہ وہ 10 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کریں، آپ کو انہیں جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ اس طرح سننا ہے جیسے کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اور اس پر جو ہے آپ اپنی تعجب کا اظہار کرتے رہیں کہ اچھا ایسا ہوا تھا. ان کو بالکل بھی جو ہے ایسا نہ ہو کہ مطلب ان کو لگے کہ میرے بیٹے کو میری باتیں جو ہے وہ اکتاہٹ کا سبب بن رہی ہیں. ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو اور اچھی باتیں ان کے ساتھ کرو. ان کے ساتھ جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ خلاف ادب کوئی بھی کام جو ہے کسی بھی طرح کا سلوک ان کے ساتھ برتنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتے ہوئے آپ آگے جائیں گے تو کئی ایک احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں. جیسے مثال کے طور پر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اسلام کی حقانیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق آ چکا ہے. جاء الحق، حق آ چکا ہے. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ چکا ہے. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک جو باطل ہے اس کو تو مٹنا ہی. اس کے بعد ایک آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کچھ لوگ آئے، کچھ یہودی جو ہے نا، انہوں نے سکھا کر بھیجا تھا کچھ کافروں کو کہ جاؤ اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو انہیں کچھ ایک سوالات کرنا. 3 سوالات انہوں نے بھیجے تھے. ان میں سے ایک سوال جو ہے روح کے تعلق سے تھا کہ پوچھو کہ روح کیا ہے، روح کی اصلیت کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے. وہ لوگ آئے اور انہوں نے حضور سے پوچھا کہ روح کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے جو ہے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب آپ فرما دو کہ روح میرے رب کے حکم سے، یعنی اس کی حقیقت کو جو ہے تم نہیں جان سکتے. روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، اس سے تم آگاہی حاصل نہیں کر سکتے. یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا معاملہ ہے، میرا رب جانتا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جو کچھ بھی علم دیا گیا ہے وہ علم بہت ہی تھوڑا ہے، وہ بہت ہی تھوڑا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے.
انشاءاللہ کل جو ہے سورہ کہف چونکہ مکمل کل ہوگی تو میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا. اور کل اتوار ہے تو ہمارا جو ہفتہ واری تفسیر قرآن کا جو درس کا جو سیشن چل رہا ہے وہ کل انشاءاللہ عصر کے بعد رہے گا، جس میں سورہ بقرہ کی ایک شروع سے جو ہے ہم تفسیر کرتے آ رہے ہیں، ایک ایک رکوع جو ہے ہر اتوار کو تفسیر پیش کرتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ کل عصر کی نماز میں بھی آپ کوشش کریں تشریف لانے کی. تو انشاءاللہ العزیز بعد نماز عصر جو ہے سورہ بقرہ کی ایک رکوع جو ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ والا جو رکوع ہے اس رکوع کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی. تو کل نماز عصر میں بھی تشریف لانے کی کوشش کریں اور پھر انشاءاللہ نماز تراویح کے بعد اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.